ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز ریاست میں ایزابیلا نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنے فضل، مہربانی اور بے مثال خوبصورتی کے لیے پورے ملک میں مشہور تھی۔ تاہم اس شہرت نے مورگانا نامی ایک طاقتور اور پراسرار چڑیل کی توجہ بھی مبذول کرائی۔ مورگانا ایک جادوگرنی تھی جس سے سب ڈرتے تھے۔ وہ ممنوعہ جنگل کے اندر ایک تاریک چھپے ہوئے قلعے میں رہتی تھی۔ اس کا دل حسد اور تلخی سے بھر گیا تھا اور وہ یہ خیال برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ایک خوفناک رات مورگانا نے ایک شریر منصوبہ بنایا۔ اس نے شہزادی ایزابیلا کی خوبصورتی کو چرانے اور اسے اپنے پاس منتقل کرنے کے لیے ایک جادو کیا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ آخرکار اسے زمین کی سب سے خوبصورت جادوگرنی بنا دے گا۔ جیسے ہی چاند آسمان پر بلند ہوا، اس نے منتر گائے اور سوئی ہوئی شہزادی پر اپنا جادو چلایا۔ اگلی صبح ایزابیلا بیدار ہوئی تو اس نے اپنے ارد گرد ایک گہری تبدیلی محسوس کی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ اس کی ایک بار کی چمکیلی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، اس کے بال اپنی چمک کھو چکے تھے اور اس کی آنکھیں بھی اپنی چمک کھو چکی تھیں۔ شہزادی کی اچانک تبدیلی کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی، جس سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی خوبصورتی کے نقصان سے دکھی ہو گئے اور اس جادو کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کیا۔ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے بے چین شاہی جوڑے نے بوڑھے حکیم سے مشورہ کیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ جادو کو توڑنے کا واحد طریقہ ایک نایاب اور جادوئی پھول حاصل کرنا تھا، جسے ایٹرنل بلوم کہا جاتا ہے، جو صرف ممنوعہ جنگل کے گہرائی میں پایا جا سکتا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بادشاہ نے اپنے سب سے بہادر شہزادے پرنس گیبریل کو حکم دیا کہ وہ گہرے پھول کو تلاش کرنے کے لیے تاریک جنگل میں ایک خطرناک سفر پر نکلے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف پاکیزہ دل ہی اس کی پیاری بیٹی کا علاج واپس لانے کی امید کر سکتا ہے۔ شہزادہ گیبریل عزم کے ساتھ اپنی تلاش پر روانہ ہوا۔ اس نے خوفناک درندوں سے لڑا، خطرناک خطوں پر سفر کیا اور راستے میں بہت سی آزمائشیں برداشت کی۔ جب وہ جنگل میں گہرا سفر کر رہا تھا تو اس کا سامنا صوفیانہ مخلوق سے ہوا، جنہوں نے اسے ابدی بلوم کی طرف جانے کی رہنمائی کی۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد بالآخر شہزادہ گیبریل ممنوعہ جنگل کے قلب میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے چمکدار پھول پایا، اس کی پنکھڑیاں آسمانی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ بڑی احتیاط سے اس نے ایٹرنل بلوم کو اٹھایا اور آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جس لمحے شہزادہ نے پھول کو چھوا، جادو کا ایک زوردار لہر اس کے اندر سے بہہ گیا۔ وہ جادو جس نے شہزادی ایزابیلا کی خوبصورتی کو چرایا تھا، وہ اٹھا لیا گیا اور اس کی چمک واپس آ گئی۔ مورگانا کا شیطانی جادو ٹوٹ گیا اور بادشاہی خوش ہو گئی۔ واپسی پر شہزادہ نے شہزادی کو ایٹرنل بلوم پیش کیا۔ جیسے ہی اس نے جادوئی پھول کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، ایک پنکھڑی نرمی سے ممنوعہ جنگل میں مورگانا کے قلعے کی طرف لپکی۔ مورگانا جو ابھی تک حسد میں مبتلا تھی، پنکھڑی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک شاندار روشنی نے اسے گھیر لیا، جس سے ایک مہربان جادوگرنی میں تبدیل کر دیا۔ آخر میں مورگانا کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے جادو کا استعمال بادشاہی میں خوشحالی اور خوشی لانے کے لیے کیا۔ شہزادی ایزابیلا اور پرنس گیبریل کی شادی ہو گئی اور ان کی شادی کے جشن نے مملکت کو خوش کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوبصورتی اندر ہی ہے اور رحم دلی اور بہادری جادو کے اندھیرے کو بھی فتح کر سکتی ہے۔